جب سی پیک بن رہا ہے اور سی پیک چونکہ بلوچستان کا ایک صوبہ ہے ہمارے پاس، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اب تک ہم بلوچوں کا وہ خدشہ دور نہیں کر سکے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی محرومی کا شکار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو باقیوں کو ابھار رہے ہیں، اور جب ابھی سی پیک کا بھی وہاں پہ گوادر کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، ایسے میں ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم بلوچوں کو سینے سے لگائیں، ان کو روزگار دیں، جو ان کے یعنی تحفظات ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے یا دیگر جو چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم دور کریں تو کیا پھر ہمیں اس طرح کی شکایات ملے گی کہ بلوچ باغی ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر لی، ملک کے خلاف ہو گئے، ریاست کے خلاف ہو گئے؟ دیکھیے مالا بھائی، یہ جو ابھی آپ کشمیر کی سیاست کی بات بھی کر رہے تھے، ہمارے سیاستدان بعض وقت سیاست کرتے ہیں، کشمیر پہ بھی سیاست کر لیتے ہیں اور بلوچستان پہ بھی سیاست کر لیتے ہیں، سارا عوام نہیں کرتے. عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر ہے، یہ بھی پاکستان کے عوام نے آزاد کرایا تھا، قبائلیوں نے آ کے، اور وہ تو پاکستان کے عوام تو کشمیریوں کے ساتھ ہیں، افغانیوں کے ساتھ ہیں، اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، برما کے اراکان کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. عوام کی بات الگ ہے، لیکن یہ حکمران کرتے ہیں. اب دیکھیے بلوچستان کا یہ حقوق یہ جی بالکل ہر ایک آتا ہے، یہ حقوق کی بات. دیکھیے بلوچستان کی اگر سادہ سی میں بات بیان کروں تو ٹوٹل 15 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی. لاہور ضلع جو ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی 14 سیٹیں ہیں. ایک صوبے کی 15 اور ایک ضلع کی 14. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کے اندر تقریباً لاہور جتنی آبادی ہے. اگر آپ کو تعلیم دینی ہے تو لاہور کے برابر لوگوں کو تعلیم دینی، تقریباً برابر. اگر آپ نے صحت کا نظام دینا ہے تو تقریباً لاہور کے برابر دینا ہے. اگر آپ نے امن و امان کرنا ہے تو تقریباً برابر کرنا ہے. تو یعنی یہ جو آن گراؤنڈ سہولتیں ہیں یہ تو لاہور شہر کے برابر ہیں تقریباً. صرف کمیونیکیشن روڈز جو ہیں وہ چونکہ صوبہ بہت بڑا ہے اس پہ جو خرچہ زیادہ آئے گا، باقی ہر چیز جو ہے وہ تو لاہور ضلع جتنی ہوگی. تو کیا ہم لاہور ضلع کی جو ضروریات ہیں اس کے برابر ضروریات اپنے اتنے بڑے صوبے کے بلوچ اور پشتون لوگوں کی پوری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اب تو دیکھیں نا جی، بجلی کی تنصیبات تھی، اب آپ کی ونڈ مل کے ذریعے سے، آپ کی سولر انرجی کے ذریعے سے، آپ کے کوئلے کے ذریعے سے آپ کو یہاں صوبہ خیبر سے یا کشمیر سے بجلی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں لوکل بنا سکتے ہیں. جی بالکل. آپ کو جو اب یہ جو بڑے سستے آپ کے ہیلی کاپٹر سروس شروع کی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ بلوچ عوام، میں تو بڑا پوری طرح سے بلوچ عوام کی، جماعت اسلامی بلوچ عوام کے جو حقوق ہیں وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے کہ جو پورے نہ کیے جا سکتے ہوں. تو اس لیے سیپریٹسٹ اور چیز ہے، رائٹ مانگنے والے لوگ جو ڈیمانڈ کرنے والے لوگ، یہ جو علیحدگی پسند ہیں وہ وہی جو بین الاقوامی چکر ہے اس کے وہ اس کا حصہ ہے، اس نقشے کا حصہ ہے وہ. لیکن حقوق کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حقوق نہیں ہیں لوگوں کے پاس. زندگی اجیرن ہے. میں جاتا رہتا ہوں بلوچ علاقوں میں بھی جاتا ہوں، میں لیبر یونین کا پریزیڈنٹ ہوں ریلوے کا، تو میں بلوچوں کے علاقے میں جاتا ہوں، پٹھانوں کے علاقے میں جاتا ہوں. لوگ میزریبل لائف گزار رہے ہیں وہاں پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کا جو سلسلہ آ رہا ہے اس میں بلوچوں کو یعنی اس میں ان کے لیے تعلیم کی سہولتیں، ان کے لیے علاج کی سہولتیں، ان کے لیے ملازمتوں کی سہولتیں. جو بچے، یہ آرمی نے کچھ وہاں پر یہ اسکول بنائے ہیں، یہ کیڈٹ کالجز بنائے ہیں، تو یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے نا. حکومتیں جو ہے وہ اچھے معیاری تعلیمی ادارے بنائے ہیں، پھر اس میں سے ڈاکٹر نکلیں، انجینئر نکلیں، پروفیسر نکلیں، بینکر نکلیں، وہ اپنے صوبے کی ضروریات پوری کریں. اور ان کی جو نوجوان ہیں ان کو دی جائیں، ملازمتیں دی جائیں، ان کو کاروبار کے لیے جو ہے وہ قرضے، غیر سودی قرضے دیے جائیں. وہاں پر بہت سارا کام ہو سکتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے 2 سے 3 سالوں کے اندر صوبہ بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبے کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے 2-3 سالوں کے اندر. تو پھر کیوں حافظ صاحب کئی حکومتیں آئی اور گئی، اور بس یہ ہمارے حکمران اپنے ان کے پیٹ بھرے تو پھر عوام کے لیے کچھ کریں. اپنے پیٹ نہیں بھرتے. اب دیکھیں اربوں خربوں روپیہ جو اب آیا ہے کہ یہ بھی لے گیا وہ بھی. 436 لوگ ہیں جن کا سراج الحق صاحب نے جب
سپریم کورٹ میں گئے تو 436 لوگوں کے نام ہیں جن کی پاناما کے اندر دولت موجود ہے، 436 لوگوں کی، اور ابھی جو 71 لوگ ہیں ان کی فہرست دی ہے کہ ان 71 لوگوں کے خلاف ہماری تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور وہ عنقریب جو ہے وہ نیب میں ہم کیسز دیں گے۔ تو یہ جو لوگ 71 الحمدللہ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے، ہمارے لوگ بھی منسٹر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، جی بالکل، لسٹ میں نے دیکھی ہے، یہ ایک بڑی۔ تو یہ جو ہے یہ اگر حکمرانوں کے پیٹ بھر جائیں یا وہ خدا کا خوف کر لیں یا کچھ خدا ترسی کر لیں، عوام کی کوئی محبت ان کے دل میں جاگ جائے، اگر یہ لوگ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے مزید جو ہے وہ کرپشن نہیں کرنی، حرام خوری نہیں کرنی، تو پچھلا اگر چھوڑ بھی دیا جائے نا تو 5 سالوں میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پچھلا چھوڑ بھی دیں اور آج سے ہم بند کر دیں حرام خوری، آج سے بند کر دیں تو ہم 5 سالوں کے اندر خوشحال قوم بن سکتے ہیں۔